کیا آپ جانتے ہیں کہ حسین بن منصور الحلاج کون تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ میں منصور الحلاج کے بارے میں کیا بیانات ہیں؟ چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ وحید الدہر، عاشق صادق، عظیم جدوجہد کے مالک، جذبہ خودی سے سرشار، عالی ہمت، رفیع القدر، قتیل راہ عشق، عارف اسرار، موز کاشف سر مستور، ابو المغیث حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج کا ذکر کر رہے ہیں۔ تاریخ میں آپ کی شخصیت کو ایک متنازع شخصیت کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت حسین، کنیت ابو المغیث، لقب حلاج، آپ عوام میں منصور حلاج کے نام سے معروف ہیں، حالانکہ آپ کا نام حسین اور والد کا نام منصور ہے۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: ابو المغیث شیخ حسین بن منصور حلاج بن محمی۔ ان کے دادا آتش پرست اور اپنے وقت کے بہت بڑے فلسفی اور فلسفے کے معلم تھے۔ ان کے والد اپنا آبائی مذہب ترک کر کے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ ایک درویش صفت اور اپنے کام میں مصروف رہنے والے انسان تھے۔ ریشمی کپڑے کی مارکیٹ میں ان کا اتنا نام تھا۔ ریشمی کپڑے پالنا اور پھر ان سے کپڑے تیار کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ حلاج عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا مطلب ہے دھنیا، یعنی روئی اور بنولے کو الگ الگ کرنے والا۔ شیخ فرید الدین عطار اور مولانا جامی فرماتے ہیں، یہ آپ کی ذات نہیں تھی بلکہ آپ اس لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ ایک بار آپ روئی کے ایک ڈھیر کے قریب سے گزرے، ایک نگاہ کی تو روئی اور بنولے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اس دن سے آپ کو حلاج کہا جانے لگا۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر نے آپ کے نام کی یہ توجیہ لکھی کہ آپ کی ایک دنیا سے دوستی تھی، ہر وقت اس کے پاس وقت گزارتے۔ ایک دن اس دنیا نے عذرا محبت آپ کو روئی اور بنولے علیحدہ کرنے پر لگا دیا تو آپ نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تمام بنولے روئی سے جدا ہو کر علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ آپ کے انداز کلام سے حق و باطل بھی علیحدہ علیحدہ ہو گیا تھا۔ اس دن سے آپ کا نام حلاج پڑ گیا۔ آپ کی ولادت سعادت 243 ہجری کو بقام طور بیضائے ایران میں ہوئی۔ حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج کے متعلق مشہور ہے کہ بچپن ہی سے عام بچوں سے مختلف تھے، اپنے ہم عمر بچوں سے علیحدہ اور خاموش رہتے تھے، فضول گوئی ہنسی مذاق سے اجتناب کرتے اور اپنی ذات میں گم رہتے تھے، یہاں تک کہ لوگ مستانہ کہنے لگے۔ ان کے والد نے مدرسہ دارالحافظ میں داخل کرا دیا۔ 873 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس دور میں علم حدیث، فقہ، تفسیر، ادبیات، تاریخ، تصوف اور علم الکلام کا دورہ تھا، تو شیخ حلاج نے تمام علوم مروجہ میں دسترس حاصل کی۔ ان کا زیادہ میلان تصوف کی طرف تھا، اس لیے تحصیل علوم کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری، جو اپنے وقت کے عظیم صوفی اور مدرس تھے، 2 سال تک ان کے مدرسہ تصوف میں رہے اور یہی سب سے پہلے آپ کے شیخ طریقیت بھی تھے۔ حضرت سہل تستری سے علیحدہ ہو کر بصرہ چلے گئے۔ بصرہ میں بھی آپ کے لیے سازگار ثابت نہ ہوا، کیونکہ یہاں کی سیاسی فضا خاندان اہل بیت کے خلاف تھی، اور ایسا جری انسان حالات سے مصلحت اور سمجھوتے کا قائل نہیں ہوتا، اس لیے یہاں سے بغداد کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ مشائخ بغداد اور بالخصوص حضرت جنید بغدادی سے علمی استفادہ کیا، وہاں سے حجاز مقدس گئے اور حجاز مقدس سے صوفیہ کی ایک جماعت کے ساتھ پھر بغداد واپس آ گئے۔ حضرت جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جنید فرمانے لگے، جلد ہی تو لکڑی کا سر سرخ کرے گا، یعنی سولی چڑھا دیا جائے گا۔ انہوں نے جواب میں کہا، پھر آپ کو لباس تصوف اتار کر اہل ظاہر کا لباس پہننا پڑے گا۔ حضرت شیخ حسین بن منصور حلاج جید مشائخ کی صحبت میں رہے اور ان سے استفادہ کیا۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی کے سلسلہ طریقیت میں منسلک ہو گئے اور ایک عرصہ تک ان کی صحبت میں رہے۔ آپ کی ذات عالم اسلام میں شروع سے آج تک معروف رہی ہے۔ صوفیہ علماء کے آپ کے بارے میں بہت اقوال و آراء ہیں۔ ایک عام قاری الجھ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی ذات کیا تھی۔ کتب میں بھی مختلف اقوال ہیں، ان سے بھی تشکیک کو اور زیادہ تقویت ملتی۔ حضرت دادا گنج بخش فرماتے ہیں، آپ سرمستان بادہ و وحدت
اور مشتاق جمال اہدیت گزرے ہیں اور نہایت قوی الحال مشاخے میں سے تھے۔ آپ کے بارے میں صوفیہ کی مختلف آراء نقل کرنے کے بعد ایک مغالطے کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بعض لوگ آپ کے کمالات اور خوارق کے عادات امور کو مکر اور جادو کے ساتھ نسبت کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ منصور بن حلاج بغدادی ہے جو محمود بن ذکریہ کا استاد اور ابو سعید کرامتی کا رفیق خاص ہے، حالانکہ وہ حسین بن منصور بن حلاج ہے اور یہ حسین بن منصور حلاج ہیں۔ پھر وہ بغداد کا رہنے والا ہے اور یہ فارس کے رہنے والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ حضرت شبلی حضرت حسین بن منصور کی شان میں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کا اعلان ہے، اناؤ الحاج فی شی واحد مخلصنی جنوبی وحلقہ اقلا، یعنی میں اور حلاج ایک ہی طریقے پر ہیں، مگر مجھے میرا دیوانہ پن نے آزاد کرا دیا اور حلاج کو اس کی عقل مندی نے ہلاک کرا دیا۔ اگر معاذ اللہ وہ بے دین ہوتے تو شیخ شبلی کبھی نہ فرماتے میں اور حلاج ایک ہی طریق پر ہیں۔ حضرت محمد بن حقفی فرماتے ہیں، وہ عالم ربانی۔ ان کے علاوہ بہت سے مشائخ نے آپ کی تعریف کی اور بزرگ فرمایا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج اپنی مدت عمر میں لباس صلاحیت کے ساتھ مزین رہے، نماز کے پابند، ذکر و مناجات میں لیل و نہار گزارنے والے، روزے کے پابند، اور آپ کی حمد نہایت مہذب تھی اور توحید میں لطیف نکتے بیان فرماتے تھے۔ اگر وہ جادوگر ہوتے تو صوم و صلوات کی پابندی اور ذکر و اذکار میں سرگرمی ان سے محال تھی۔ تو صحیح طور پر ثابت ہوا کہ ان سے جو امور خارق عادت ظہور میں آئے وہ کرامت تھے، اور کرامت سوائے ولی کے متحقق نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔